ننا علی ایک بہت غریب بچہ تھا جس کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ اس کے باپ کا ٹریفک کے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور 1 سال بعد ماں بھی چل بسی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ بہت رویا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مرنے والے واپس نہیں آتے۔ علی کو اس بات کا بھی بہت غم تھا کہ اس کا اسکول جانا چھوٹ گیا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ خوب پڑھے لکھے اور ایک دن بڑا آدمی بن جائے۔ علی نے یہ خیال کر کے کہ اب پڑھنا تو اس کی قسمت میں نہیں ہے، پیٹ پالنے کے لیے کام کی تلاش شروع کر دی۔ خوش قسمتی سے اس کو جلد ہی ایک دکان پر نوکری مل گئی، لیکن دکان کا مالک اس کو اتنے کم پیسے دیتا تھا کہ گزارا مشکل سے ہوتا تھا، بس پیٹ بھر جاتا۔ دکان کا مالک عثمان بڑا کنجوس اور بد اخلاق آدمی تھا، صرف معاوضہ ہی کم نہیں دیتا تھا، ننھے علی کی بلا وجہ مار پیٹ بھی کیا کرتا تھا اور گندی گندی گالیاں بھی دیتا تھا۔ علی بیچارہ یہ سب کچھ برداشت کرتا تھا کیونکہ کوئی دوسری جگہ نہیں تھی جہاں اس کو پناہ ملتی۔ جب موقع ملتا تو رو لیا کرتا اور دل کو تسکین دینے کی کوشش کرتا، لیکن اپنا کام بڑی محنت اور توجہ سے انجام دیتا۔ علی چاہے کتنی ہی محنت اور ایمانداری سے کام کرے، عثمان بے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ علی کے کام میں کوئی نہ کوئی غلطی اور قصور ڈھونڈ لیا کرتا تھا، بلکہ بلا وجہ اس پر الزام تراشی کرتا رہتا تھا۔ قصور کسی کا ہو، سزا علی کو ملتی تھی، غلطی دوسرے کی ہوتی تھی اور غصہ علی پر اتارا جاتا تھا۔ عثمان بے کے ہاتھ میں جو چیز آتی تھی اس کو پھینک کر مار دیا کرتا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن دکان پر ایک بوڑھا فقیر آیا، پھٹے پرانے اور جگہ جگہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے مہرے سے بے بسی اور غربت ٹپک رہی تھی۔ عثمان بے اپنی صندوقچی کے پاس بیٹھا پیسے گن رہا تھا اور حساب لگا رہا تھا کہ آج اس کو کتنی آمدنی ہوئی۔ اس موقع پر ایک فقیر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، چہرے پر سرخی آ گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنی صندوقچی بند کر دی اور بوڑھے فقیر سے چیختے ہوئے پوچھا، ابے بڈھے، کیا چاہتا ہے؟ یہاں کیوں؟ جناب علی، میرے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بوڑھے فقیر نے عاجزی سے جواب دیا۔ اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ عثمان نے کہا۔ علی دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھے کی حالت واقعی قابل رحم ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور آواز بڑی مشکل سے نکل رہی ہے۔ بوڑھے کی حالت دیکھ کر اس کا دل بھر آیا، لیکن عثمان بے اس کو برابر ڈانٹ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جس کو دیکھو ہاتھ پھیلائے آ جاتا ہے، جیسے میرے پاس مفت کے پیسے ہوں۔ جناب مجھ پر رحم کیجیے، قسمت بگڑ گئی جو میں اس حالت پر پہنچا ہوں، بوڑھے نے نحیف اور کمزور آواز میں کہا۔ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ بھیک مانگنے کی عادت جو ڈال لی ہے، عثمان بے نے کہا۔ جناب کام کے لیے تیار ہوں، نوکر رکھ لیجیے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میرے پاس کوئی کام نہیں، عثمان بے نے ترش روی سے کہا۔ ہر شخص یہی جواب دیتا ہے صاحب، اب آپ ہی بتائیے، میں بھیک نہ مانگوں تو کیا کروں؟ بوڑھے نے کہا۔ اس جواب پر عثمان بے کا غصہ اور تیز ہو گیا، کہنے لگا، ابے بڈھے جاتا ہے کہ نہیں؟ میں تجھ سے بات کروں کہ اپنے گاہکوں کو دیکھوں؟ بوڑھے آدمی نے ایک نظر دکان کے اندر ڈالی کہ شاید اس کو کوئی ہمدرد مل جائے۔ علی سے آنکھیں چار ہوئیں۔ علی کو بوڑھے پر بڑا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر عثمان بے فقیر کو 2 روٹی کے پیسے دے دیتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ اس کی جیب میں کچھ پیسے تھے، وہ بوڑھے فقیر کو دینا چاہتا تھا، لیکن عثمان بے کے ڈر سے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بوڑھا فقیر مڑا اور آہستہ آہستہ باہر جانے لگا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر ایک نظر پھر علی کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ علی بھی بہانہ بنا کر پیچھے کے دروازے سے نکل گیا اور فقیر کو آواز دی۔ بوڑھے فقیر نے مڑ کر علی کی طرف دیکھا۔ علی نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور بھاگ کر واپس دکان میں آ گیا۔ عثمان بے کو کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتہ چل گیا کہ علی نے بوڑھے کو پیسے دیے ہیں۔ اس نے دوسرے دن علی سے پوچھا کہ اس نے بوڑھے کو پیسے کیوں دیے۔ علی نے بھی سچ سچ بتا دیا کہ مجھے اس بوڑھے پر رحم آ رہا تھا، اس کو بھوکا دیکھ کر مجھے اپنی بھوک یاد آ گئی۔ میرے دل نے کہا کہ اس کی مدد کرنا چاہیے، چنانچہ مجھ سے جو ہو سکا وہ میں نے کر دیا۔ عثمان بے کو علی کے اس جواب پر غصہ آ گیا اور اس نے علی کی پٹائی شروع کر دی اور پھر دکان سے باہر نکال دیا اور کہا کہ خبردار جو دکان میں قدم بھی رکھا، ٹانگ توڑ دوں گا۔ جب تو در در بھیک مانگے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ علی ایک بار پھر بے روزگار ہو گیا۔ اس کو نوکری ملنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ وہ عثمان بے کے پاس کام کرتا تھا اور اس نے اس کو نکال دیا ہے۔ لوگ عثمان بے کے شر اور فساد کی وجہ سے علی کو نوکری دینے سے ڈرتے تھے۔ آخرکار بڑی کوشش کے بعد علی کو ایک بقال کی چھوٹی سی دکان پر کام مل گیا۔ یہاں اس نے 5 سال تک کام کیا اور جب اس کو کافی تجربہ ہو گیا تو اس نے ایک بڑے اسٹور میں بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ ایک دن جب وہ اسٹور میں کام کر رہا تھا کہ ایک خوش پوش بوڑھا آیا۔ کچھ دیر اس نے اسٹور کے مالک سے باتیں کی، پھر علی کی طرف دیکھا۔
اس کی آنکھیں علی کے چہرے پر گڑ گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، علی کے پاس آیا اور تعجب کے انداز میں اس کا نام پوچھا۔ علی نے بھی محسوس کیا کہ یہ شکل جانی پہچانی ہے، لیکن اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کہاں دیکھا اور وہ کون ہے۔ علی نے جواب دیا، میرا نام علی ہے جناب علی۔ کیا تم کسی زمانے میں عثمان بے کی دکان پر کام کرتے تھے؟ اجنبی نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، میں ایک زمانے میں وہاں کام کرتا تھا۔ میرا نام احسان ہے اور میں ایک دکان کھول رہا ہوں۔ تم مجھ کو بہت پسند آئے، کیا میری دکان پر کام کرنا پسند کرو گے؟ میں تم کو اچھا معاوضہ دوں گا، اجنبی نے کہا۔ علی کو اس آدمی کا انداز گفتگو پسند آیا، اس لیے اس نے اپنے مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو میں آپ کی دکان میں کام کرنا پسند کروں گا۔ اجنبی اب پھر مالک کی طرف گیا، علی کی ملازمت کے بارے میں بات کی، پھر علی کے پاس آ کر کہا، علی میاں بات ہو گئی، تمہارے مالک نے تم کو میرے پاس ملازمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ اس دکان کو بند کر کے نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تم کو مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ اور کل صبح میرے پاس پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا پتہ بتا دیں، میں کل صبح حاضر ہو جاؤں گا، علی نے جواب دیا۔ احسان بے نے اپنا پتہ علی کو لکھ کر دے دیا اور دکان سے چلا گیا۔ جب احسان بے چلا گیا تو دکان کا مالک علی کے پاس آیا اور اس سے کہا، یہ شخص 3 سال پہلے بالکل کلاش تھا، اس کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، پھر اچانک دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ اس کو یہ دولت خالہ کے مرنے کے بعد میراث میں ملی تھی۔ اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے۔ علی دوسرے دن وعدہ کے مطابق احسان کے پاس پہنچ گیا اور اس کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی دکان تھی جس میں 12 آدمی کام کرتے تھے۔ علی کو کام کرتے ہوئے ابھی زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن احسان بے نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا، علی میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اب ایک قابل اعتماد آدمی کی ضرورت ہے جو اس دکان کو چلائے اور میں ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، آج سے دکان کی ساری ذمہ داری تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم کو پورے اختیارات دیتا ہوں، امید ہے کہ تم میرے اعتماد پر پورا اترو گے۔ علی نے بھی احسان بے کو یقین دلایا کہ وہ اپنے مالک کو مطمئن رکھنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد سے علی کی حیثیت کاروبار میں حصہ دار کی ہو گئی اور وہ اپنی مرضی سے کاروبار چلانے لگا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن جب کہ علی دکان کھولنے کے بعد صندوقچی کے پاس بیٹھا ہوا حساب کر رہا تھا کہ ایک فقیر دکان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس کے سہارے وہ چل رہا تھا، چہرہ زرد تھا اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ علی کی نظر اس پر پڑی تو سمجھ گیا کہ فقیر بھوکا ہے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر کے پاس جا کر پوچھا، بابا کیا چاہیے، کیا کھانا کھائیں گے؟ ہاں، اللہ تم کو سلامت رکھے اور تمہاری مرادوں کو پورا کرے، فقیر نے دعا دی۔ اس کی آواز اتنی کمزور اور دھیمی تھی کہ مشکل سے بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن علی نے اس سے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ وہ فوراً پڑوس میں ایک ریستوران میں داخل ہوا اور گرم گرم کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر کے منہ سے دعا نکلی اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کھانے میں منہمک تھا جیسے کئی روز کا بھوکا ہو۔ علی بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب بوڑھے نے کھانا کھا لیا تو اطمینان کا سانس لیا اور گردن اٹھا کر علی سے کہا، آج میں نے 2 سال بعد جی بھر کر کھانا کھایا، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب فقیر جانے لگا تو علی نے کچھ رقم اس کو دیتے ہوئے کہا، بابا یہ پیسے بھی رکھ لو، ضرورت پڑنے پر کام آئیں گے۔ فقیر کی آنکھیں علی کے چہرے پر حیرت سے جم گئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کپ کپاتی آواز سے ایک مرتبہ پھر دعا دیتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ جس وقت فقیر دروازے سے نکل رہا تھا، ٹھیک اسی وقت احسان بے دکان میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے فقیر کو سلام کیا اور بلند آواز میں علی سے پوچھا، علی تم نے اس غریب کی مدد کی یا نہیں؟ قبل اس کے کہ علی کوئی جواب دیتا بوڑھا فقیر بول اٹھا، ہاں مجھے بہت کچھ مل گیا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہاری ہر آرزو پوری کرے، مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو سونا ہو جائے۔ فقیر کے باہر نکلتے ہی احسان بے دکان میں داخل ہوا۔ علی نے فوراً ایک کرسی اس کے بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا دی۔ احسان بے نے کچھ دیر دم لیا اور اپنا پسینہ خشک کیا، پھر علی سے مخاطب ہو کر کہا، علی کیا تم کو وہ دن یاد ہے جب ایک فقیر کی مدد کرنے پر تم نے مالک سے مار بھی کھائی تھی اور نوکری سے بھی نکال دیے گئے تھے؟ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ علی نے حیرت اور تعجب سے پوچھا۔ علی ذرا میرے چہرے کو غور سے دیکھو، کیا میرا چہرہ اس فقیر کی طرح نہیں ہے جس کی تم نے مدد کی تھی؟ احسان بے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی نے جب غور سے دیکھا تو اس کو یاد آ گیا کہ واقعی احسان بے کا چہرہ اس فقیر سے بہت ملتا جلتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ معاملہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، علی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے انداز سے پوچھا۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی کہ میں وہ فقیر ہوں جس کی تم نے مدد کی تھی، تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج جس فقیر کو تم نے کھانا کھلایا اور پیسے دیے
وہ تمہارا پرانا مالک عثمان بے تھا، احسان بے نے بتایا۔ علی کی حیرانی اور بڑھ گئی۔ احسان بے نے اپنی بات جاری رکھی اور بتایا کہ 2 سال ہوئے کہ عثمان بے دیوالیہ ہو گیا تھا اور قرض تلے دب گیا تھا۔ اللہ کی شان ہے کہ جس نے میری فقیری کا مذاق اڑایا تھا وہ آج دولت سے محروم ہو کر فقیر بن گیا ہے اور میں فقیر سے دولت مند بن گیا ہوں۔ عثمان برا آدمی تھا، علی نے افسوس کے ساتھ کہا۔ واقعی بہت برا تھا، کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن اس کی حالت یہ ہو جائے گی اور بھیک کے لیے در در ہاتھ پھیلانا پڑے گا، احسان بے نے کہا۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے علی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، اگر تم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ فقیر وہی عثمان بے ہے تو کیا پھر بھی تم اس کو کھانا کھلاتے اور مدد کے لیے رقم دیتے؟ یقیناً میں پھر بھی ایسا ہی کرتا، علی نے جواب دیا۔ احسان بے نے علی کو شاباشی دی، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، بیٹے انسانیت اسی، تم ایک نیک دل انسان ہو، اللہ تم کو اس کا صلہ دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے باپ دادا کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مچھلی چاہے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے۔ بزرگوں کے اس قول کو کبھی نہ بھولنا اور نیکی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تم ایک واقعی عظیم انسان ہو علی۔ اور علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کس طرح انصاف کرتا ہے۔